برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کے بارے میں۔ مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں کیا باتیں کہی ہیں مسلمانوں کو لے کر، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے۔ ایک ایسے مشہور ڈاکو، بغداد کے لوگ ڈرتے تھے، بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا۔ فضیل بن عیاض، جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا، کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے، بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں، وہ تو رہزن ہے، راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا۔ قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا، فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی، جن کے آس پاس، جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں، بغداد پورا ڈرتا تھا، پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا۔ اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا، میرے عزیزو تلاوت کیا کر رہا تھا، سورۃ الحدید کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے، ان کا دل ہلنے لگ جائے۔ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی، قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا، کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی، فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا، دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے۔ اپنے زمانہ، جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ نے وہ مقام دیا، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ کئی سلسلے ایسے، سلسلے چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے ہیں جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے۔ فضیل بن عیاض ان کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہے، تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ، اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو۔ قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی۔ جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔
اس لیے میرے عزیزوں اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا، بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے، ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما، حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اکرم الاکرمین قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ تو جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مفتی صاحب تمام مسلمانوں کو لے کر، ملک کے حالات کو لے کر، ہر ایک مسئلے کے بارے میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہے مسلمانوں کو، قوم کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی اس بیان کو سن پائیں گے۔ تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔